السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، شہر اقتدار میں بڑی بیٹھک ہوئی تھی 6 گھنٹے کی، اس کے بعد ہلچل ہی ہلچل ہے۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، 6 گھنٹے کی بیٹھک نہیں تھی، اچھا، 5 گھنٹے کی بیٹھک اور 1 گھنٹے کی بیٹھک۔ صحیح۔ حکومت اور اس کی اتحادیوں میں تفصیل بتا چکا ہوں اپنے چینل کے اوپر ویڈیو میں بڑی تفصیل سے کہ اس میٹنگ کے بعد جو ذرائع سے چیزیں چلوائی گئیں اور پھر ایک اعلامیہ سامنے آیا۔ دیکھیں کرامت مغل صاحب، جو 5 گھنٹے کی بیٹھک تھی وہ تھی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی، اور پھر 1 گھنٹہ جو ہے وہ اس میں تھا جس میں پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی آئی ایس آئی، یہ بھی موجود تھے۔ صحیح۔ جو چیزیں وہاں سے نکل کے آئی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی پریشان کن ہونی چاہیے، لیکن آپ ماشاءاللہ اپنی زندگی میں بہت سی بہاریں دیکھ چکے ہیں، کچھ 30-40 بہاریں دیکھی ہوئی ہیں، اور اب یہ مارچ کا مہینہ ہے اور بہار کا موسم ہے۔ آپ نے کبھی کوئی ایسی بہار دیکھی ہو جو اتنی افسردہ بہار گزری ہو اپنی زندگی میں، آپ کو یاد ہو؟ یعنی میں کم از کم اپنے ایکسپیرینس سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں کسی ایسی نالائق ترین، نکٹھو ترین، کاہل ترین، نکمی ترین حکومت میں نے نہیں دیکھی۔ صحیح۔ جو اس وقت صورتحال ہے وہ صرف اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کو دشمن نمبر 1 قرار دینے کے لیے اب جو پاپڑ بیلنے لگے ہیں، جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور پھر اس ضمن میں جو ظلم خلیل زاد کا بیان آیا وہ کوئی راز نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ایک ٹگ آف وار شروع ہو گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ بیان رکھوں گا، آپ اس تھریڈ کو پڑھیں، صحیح، اور پڑھ کے اندازہ لگائیں کہ کیا یہ کوئی بھی شخص جو 2 نمبر کا چشمہ بھی لگاتا ہوگا نا، اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح۔ پاکستان اس وقت نوز ڈائیو پر ہے، اور ان کو اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنی کیسز ختم کرنے کے لیے، اپنے اس کے لیے، دیکھیں یہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ ہو رہا ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے ہو رہا ہے، اپنے بدلے کے لیے ہو رہا ہے، اپنے انتقام کے لیے ہو رہا ہے۔ ملک کی صورتحال جائیں سڑک کے اوپر، میں اس کا تعلق کسی پولیٹیکل ایفیلیشن سے نہیں، آپ کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ میں تھوڑی سی انسانیت ہے، اپنے گھر سے باہر نکلیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں کیا آج سے 1 سال پہلے جس حالات میں آپ زندگی جی رہے تھے، یا 2 سال یا 3 سال یا 5 سال پہلے، 8 سال پہلے جس حالات میں جی رہے تھے، آج آپ اپنے آپ کو، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ورلڈ ہیپینس انڈیکس ہوتا ہے جی، ہر سال جو ہے اس کی ہر نیشن کا آتا ہے، ہر نیشن کا آتا ہے۔ آپ کو 2022 میں جو آیا تھا اس میں فگرز ہوتے ہیں اس سے پچھلے سال کے، 2021 کے، 2021 کے جو آپ کے ہیپینس انڈیکس کے مختلف انڈیکیٹرز ہیں جس کے تحت اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق پاکستان دنیا میں 66ویں نمبر پہ تھا ہیپینس کے اعتبار سے۔ صحیح، لوگ اپنی زندگی سے اور اب سے چند گھنٹے پہلے جو رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان کا 103 نمبر ہے۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ 1 سال میں اس قوم کی جو ہیپینس ہے، جو خوشیاں ہیں، وہ خوشیاں چھین لی گئی ہیں۔ اور وہ کس نے چھینی ہے؟ حکومت چھینتی ہے نا، ریاست جو ہے وہ، اگر آپ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، لیکن اس ملک میں ایک آئین ہے، وہ جو آئین کی کتاب ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، وہ صرف ایک میرے ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ ایک ضابطہ تو ہے ملک کو چلانے کا، لیکن وہ ڈاکومنٹ میری ریاست کا میرے ساتھ پرومس ہے، بالکل، کہ ہم نے اس کے تحت چلانا ہے، اس ایمبٹ میں رہنا ہے۔ یہ ایک قانون موجود ہے جس کو تمام سیاسی جماعتیں، میں کسی کو سپیئر نہیں کر رہا، سب اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیروں تلے روندتے ہیں، سٹیمپیڈ کرتے ہیں۔ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا 3-4 چیزیں چل رہی ہیں اور کون سے ایکسٹریم سٹیپس ہیں جن کی طرف یہ جانا چاہ رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ اب شہر اقتدار میں بڑی ایکٹیو اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ ساری سچویشن کس طرف جائے گی۔ گیلپ کا سروے یاد ہے؟ جی، گیلپ کے سروے کو آپ صرف سامنے رکھ لیں اور آپ اس کو درست تصور کر لیتے ہیں، اگرچہ میں اس سے بھی ایگری نہیں کرتا، اگر ایکچوئل نمبرز دیکھیں گے وہ کہیں بالکل مختلف ہوں گے۔ صحیح، 61% کو کہتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، کوئی 38 36 جو ہے، اور 34 اور 27 نیچے سے شروع ہو جائیں تو آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، شہباز شریف بھی نیچے ہی ہیں، نواز شریف، یہ ہے پاپولیرٹی کا، جس کو مریم نواز کہتی ہیں۔ ان کو ایڈ کر لیں، ہمارے نمبروں کو نا ایڈ کر کے دیکھیں تو ہم 100 سے اوپر چلے جاتے ہیں، مطلب 100 بندوں سے پوچھا ہے وہ کہتی ہے 100 سے اوپر چلے جائیں۔ یہ آپ اندازہ لگائیں گے، ماشاءاللہ چیف آرگنائزر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، تو وہ جو جماعت ہے جو اس وقت میجورٹی کی پاپولر سپورٹ کو انجوائے کرتی ہے، اس کے حوالے سے جو بیٹھک ہوئی، اس بیٹھک میں کچھ چیزیں میں نے بتا دی تھیں، پھر اس کی تفصیلات آئیں، اعلامیہ آیا، پھر ڈان نے ایک خبر چھاپی
وہ جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے حوالے سے جو کرنٹ غصہ ہے وہ جو عمران خان صاحب نے جب زمان پارک کے اوپر کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا، انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دینے شروع کیے تھے. صحیح. اور اس میں DW کے اور وائس آف امریکہ کے غالباً انٹرویو میں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر تنقید کی. اس کے علاوہ لندن میں اور کچھ جگہوں کے اوپر پروٹیسٹ ہوئے. ان پروٹیسٹ میں جو نعرے لگے، جو کچھ ان پروٹیسٹ میں ہوا، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید میں ایک دم اضافہ ہوا ہے. اب ایسا ایسا کریک ڈاؤن ہوگا تو اس کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے، خاص طور پہ اوورسیز، جن کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ان کو کسی ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ تو پھر کھل کے کھیلتے ہیں نا، ان کو تو وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہ بول لیتے ہیں، وہ سارا کا سارا ان کے کھاتے میں جاتا ہے، کوئی اور بھی کرتا ہے وہ ان کے کھاتے میں جاتا ہے. اس کے بعد تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ ہمیں لڑوانے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. بہرحال اس کی بنا پہ تحریک انصاف جو ہے اس کے حوالے سے بڑا غم و غصہ تھا. صحیح. اور اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان میں ایک فیصلہ یہ ہے کہ بڑے سختی سے نمٹا جائے گا. پہلے کم سختی نہیں، مزید سختی جو ہے اس سے نمٹا جائے گا. اور کلعدم قرار دینے کی باتیں چل رہی ہیں. جی. دہشت گرد، وہ بھی خواہش کا اظہار کیا مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اس کا اظہار کیا تھا. اور کردار کشی جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کے اوپر بڑی ناگواری کا اظہار کیا. لیکن اس سارے معاملے سے جو خبر نکلی ہے نا، وہ نکالی گئی ہے، ایک خبر یہ نکالی گئی ہے کہ احسن اقبال نے اور خواجہ آصف نے، ان دو لوگوں نے آ کے بعد میں میڈیا سے ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ جناب اتفاق رائے ہوا ہے کہ الیکشن سب اسمبلیز کے ایک ساتھ ہونے چاہیے. صحیح. اب جو آئین ہے وہ کہتا ہے 90 روز میں ہونے چاہیے. 90 روز آپ پہلے وائلیٹ کر چکے، اس کو ہم بہت بات کر چکے. 90 روز آپ پہلے وائلیٹ کر چکے. میں آتا ہوں ظلم خلیل زاد کی. جی بالکل بالکل. وہ جو انہوں نے کی ہے نا، جو گفتگو کی ہے، وہ ٹویٹس بھی آپ سنیے گا. تو جو الیکشن ہے وہ الیکشن تو آپ کا نکل گیا 90 روز سے باہر، لیکن آپ کو کم از کم وقت میں کروانا ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب اکٹھے کروانا ہے. اکٹھے کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تو ہو چکی نا تحلیل، ان کو تو ریسٹور نہیں کیا جا رہا. یہ اسمبلیاں تو ریسٹور نہیں ہو رہی، یہاں پہ تو PTI کی حکومت بحال نہیں ہو رہی. اکٹھے کروانے کا مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ باقی اسمبلیاں تحلیل کر کے اب آپ اکٹھے کروا دیں. یہ تو ایکسٹینڈ نہیں ہوتی تو آپ آئین کو وائلیٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں نہیں جناب، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا کہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک تو تحریک انصاف کے حوالے سے متوقع ہے، پیپلز پارٹی اس کو ریزسٹ کر رہی ہے. 2-3 قسم کی قراردادوں پہ بات ہو رہی ہے. ایک قرارداد یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اوور آل مذمت کی قرارداد ہو جائے PTI کے اوپر. PTI نے جو کچھ کیا اس سارے واقعے پر، اس سے پہلے زمان پارک اور جناب کہ اداروں کو نشانہ بنایا جس پر GIT بنائی ہے وزیر اعظم. ایک قرارداد یہ لائی جائے کہ جس میں جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ الیکشنز ایک ساتھ ہونے چاہیے. صحیح. اور اس قرارداد کی بنیاد کے اوپر کوئی سپریم کورٹ کو رجوع کیا جائے کہ یہ پارلیمنٹ سے بل آئی ہے، مشترکہ اجلاس سے آئی ہے، مجلس شورا کی، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اپنے فیصلے کرتے ہوئے اس کو مد نظر رکھے، ذہن میں رکھے. دوسرا جو ہے وہ یہ بھی اس ایکسٹریم کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف پر کالعدم قرار دے کے پابندی لگائی جائے. اب وہ ممکنہ طور پہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا پروسیجر کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر قرارداد دے گا، پھر کیبنٹ جائے گا، کیبنٹ جو ہے کابینہ جو ہے وہ اس کو اپروو کرے گی، پھر وہ لے کر سپریم کورٹ جائیں گے، پھر سپریم کورٹ اس کے اوپر حتمی فیصلہ کرے گی. لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے اور ساتھ میں جو مردم شماری والا معاملہ ہے، اور یہ کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ کہ سیکورٹی فورسز نہیں ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ نے الیکشنز کو التوا میں ڈالنا ہے. صحیح. آپ الیکشنز کو التوا کے آپ انڈیفینٹ، آپ تا حیات حکمرانی کریں اس ملک پہ. نہیں دیکھیں، آپ تا حیات اس ملک پہ حکمرانی کریں اگر آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. صحیح. اگر آپ اس ملک کے معاشی مسائل حل کر سکتے ہیں، آپ بطور ریاست مجھے بیسک ایمنٹیز آف لائف، جو میری بنیادی ضروریات ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں. ٹیکس لیتے ہیں نا جی، اور وہ کتنا لیتے ہیں، کتنا بڑھا دیا اسحاق ڈار صاحب نے، ماشاءاللہ. دیکھیں نا یہ کیا صرف انکم ہے، اگر وہ یہ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہوگا جو زلمے خلیل زاد نے کہا. لیٹ می ٹیل یو ہو از زلمے خلیل زاد. اسپیشل ریپرزینٹیٹیو تھے فار افغانستان اینڈ پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں. عمران خان صاحب کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی اچھی کیمسٹری تھی. اس وجہ سے ان کی ٹویٹ جو وہ گفتگو کر رہے ہیں نا، اس میں یہ اینگل ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر امریکہ میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن خلاف ہے، عمران خان ٹرمپین سٹائل کو پسند کرتے ہیں، وہی وہ بنتا ہے.
ان کے تعلقات وہاں پر بہت اچھے تھے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شاید, یا پھر زلمے خلیل زاد, کیونکہ ان کی بہت زیادہ چکر لگتے رہے اس دور میں, فریکوینٹ ٹریول تھا, مہینے میں ایک دفعہ بھی 2 دفعہ بھی آئے ہیں, جب خاص طور پہ دوحہ ڈیل کا معاملہ چل رہا تھا. وہ پاکستان کے سسٹم کو انسائڈ آؤٹ جانتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے جس کو اسپیشل ریپرزینٹیٹو فار افغانستان اینڈ پاکستان لگایا ہے, وہ شخص پاکستان میں کس طریقے سے, ہاؤ ڈز پاکستان آپریٹ, پاکستان میں جو فوج ہے اس کی کتنی کنٹرول ہے پاور کے اوپر, ڈیسیجن میکنگ پر, سویلین سیٹ اپ کا کتنا ہے, کس پولیٹیکل پارٹی کی کتنی ویٹیج ہے, یہ سارا ان کے علم ہے, ان کے فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے. اسی طرح افغانستان کے حوالے سے وہ ہی از بیسکلی آف افغانستان اوریجن, اور امبیسڈر بھی رہے اور بعد میں ان کو بنا دیا گیا. انہوں نے جو گفتگو کیا اب اس میں اینگل تو لوگ یہ لے رہے ہیں کہ دیکھیں یار امریکہ جو یہی امریکہ تھا, یہ کرتا تھا, لیکن انہوں نے جو گفتگو کی ہے نا اس کو ٹھنڈے دل سے, جسٹ فارگیٹ اینی بڈی ہو ہیز اینی پولیٹیکل ایفیلیشن, کسی کے ساتھ ہو, کوئی پیپلز پارٹی کا فالوور ہے, کوئی نون لیگ کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے, آنکھیں بند کریں, سب کچھ سائڈ پہ کر دیں اور اس گفتگو کو سنیں. آپ مجھے بتا دیں کہ زلمے خلیل صاحب ذات جو ہے جو بات کرے, ایک دفعہ انہوں نے جو اس سے پہلے بات کی تھی نا, اس میں انہوں نے لیڈر خور کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کینیبلزم کا لفظ, کینیبلائزنگ اٹس اون لیڈرز تھرو ایگزیکیوشن, ان کو اسیسینیشنز ایگزیکیوٹ کیا, پھانسی کا کہا, قتل کا حوالہ دیا, انہوں نے جیل میں ڈالنے کا حوالہ دیا, مختلف حوالہ جات سے. انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی وہ, اور 3 ٹرپل کرائسس انہوں نے کہا کہ اس وقت ہے پاکستان کو. جو ریسنٹ انہوں نے کی ہے وہ اب انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اسلام آباد میں جو تیور نظر آ رہے ہیں جس قسم کے, اس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیر آر انڈیکیشنز دیٹ پاکستانز پارلیمنٹ, کہ اب ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ وچ از کنٹرولڈ بائی دی گورنمنٹ کولیشن, اتحادی حکومت جس کو کنٹرول کرتی ہے, مائٹ ویل آسک دا سپریم کورٹ ٹو ڈسکوالیفائی عمران خان فرام رننگ فار الیکشن اینڈ ایون پروہیبٹ پی ٹی آئی ان دا نیکسٹ فیو ڈیز. یعنی کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اب اس خدشے کا اظہار کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ دے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, الیکشنز نہ لڑنے دیے جائیں, اور حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دی جائے اگلے چند دنوں میں. آگے وہ کہتے ہیں کہ the government appears to have decided to set up عمران خان as enemy number 1 of the state. مطلب ریاست کتنا بڑا یو ٹرن لے سکتی ہے, کتنے لوگوں کو کہیں گے اینیمی نمبر 1 آپ عمران خان کو ڈکلیئر کریں گے. عمران خان کی جو اس وقت فالوئنگ ہے, if we have to trust Gallup survey, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 61% پاپولیشن آف دا کنٹری, اب میری ریاضی کو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن 22-23 کروڑ آبادی تو ہے نا پاکستان کی. چلیں ہم اس کو تصور کر لیتے ہیں کہ 10 کروڑ ہے پاکستان کی آبادی, تو 10 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 6 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کو دشمن نمبر 1 ریاست کا قرار دیا. یہ ہے اس کا مطلب. تو آپ اندازہ لگائیں. پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ سچ اسٹیپس ول اونلی ڈیپن پاکستانز ٹرپل کرائسس, پولیٹیکل, اکنامک اینڈ سیکورٹی, کہ جو تینوں بحران ہیں پاکستان کے وہ اس سے شدید تر ہو جائیں گے. آلریڈی ناؤ دیر از اے نیوز ان اٹ, already some countries have suspended planned investments, کہ یہ جو ساری صورتحال چل رہی ہے, that's why we always say کہ ملک میں اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. اگر آپ کے ہاں سیاسی بحران چل رہا ہے, نہ آپ کی مارکیٹ سٹیبل ہو سکتی ہے, نہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج سٹیبل ہو سکتا ہے, نہ آپ کی معیشت سٹیبل ہو سکتی ہے. اور اس مارا ماری کی کیفیت میں کوئی بھی شخص, کوئی بھی کاروبار کرنے والا اپنا سرمایہ اس مارکیٹ میں ڈوبنے کے لیے نہیں لگائے گا جب تک اسے یہ اعتبار نہیں ہوگا کہ اس نے 5 سال سسٹم نے چلنا ہے, اس نے 3 سال چلنا ہے, اگلے 3 سال 5 سال میں سیف رہوں گا اور یہاں پر کوئی ایسی قیامت نہیں آنے والی. لیکن یہاں پر تو آپ ڈیلیبریٹلی سارے معاملے کو وہاں لے کر جا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک جو ہیں انہوں نے آلریڈی اپنی جو پلانڈ انویسٹمنٹس تھیں, جو وہ پہلے سے پلان کر چکے تھے, وہ سسپینڈ کر دی ہیں, معطل کر دی ہیں. دی آئی ایم ایف سپورٹ ریمینز ڈاؤٹ فل, اور اب کوئی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی مدد کرے گا. اور اس کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے, اس کے بالکل بعد والا جو ولاگ ہے اس میں بتائیں گے. if the steps mentioned take place, international support for Pakistan will decline further. مطلب جو آپ کی ادروائز بھی انٹرنیشنلی آپ کو مختلف فورمز پر اس ملک کے چہرے کو بچانے کے لیے آپ کو جو سپورٹ ملتی ہے وہ بھی نیچے چلی جائے گی. پولیٹیکل پولرائزیشن اینڈ وائلنس ول لائکلی انکریز, کہ جو آلریڈی ایک پولرائزیشن ہے کہ ایک
اس قطب پہ بیٹھا ہے، ایک شمالی پہ ایک جنوبی پہ، دو سروں کے اوپر جا کر بیٹھ گئے ہیں. جو نفرت کا عالم ہے وہ پھر تشدد کی طرف جا سکتا ہے، وائلنس کی طرف جا سکتا ہے. دین ہی سیز آئی ہوپ دا پاکستانی پولیٹیکل لیڈرز رائز ابو ڈسٹرکٹیو پیٹی پالیٹکس دیٹ انڈرمائن دا نیشنل انٹرسٹ. کہ یہ جو اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے نا، مفاد ہے اس سیاست سے جڑا ہوا، اس سے بلند ہو جائیں، کیونکہ آپ کا ملک سفر کر رہا ہے نا. اب آپ اس سے بلند ہو جائیں. اور وہ بلندی دونوں طرف دیکھنے میں آئی تھی. پی ٹی آئی نے بھی آفر کر دیا اور شہباز شریف نے بھی سینٹ کے اجلاس میں کہہ دیا، لیکن پھر شہباز شریف کا دماغ میرا خیال ہے وہ گھوم گیا درمیان میں. یا پھر پرانی جمعرات والے دن تھا غالباً جو سیشن تھا، اس میں انہوں نے اس کا جواب بڑا پازیٹیو دیا تھا. کوئنسائڈ کر رہے تھے دونوں بیان. اور ہم سارے یہ بڑا کہہ رہے تھے کہ یار یہ بڑا زبردست ہو گیا، ان کو تو ملک کا خیال آ گیا. یہ جو 22 لوگ لڑ رہے ہیں اور 22 کروڑ لوگ یرغمال بنے ہوئے ہیں، کوئی صورتحال نکل رہی ہے. آگے جناب وہ کہتے ہیں کہ if not I hope the Supreme Court says no to being used in games that undermine the nation's interest. کہ اگر یہ نہیں اس بات کے اوپر، یعنی کہ اس بات کو سمجھتے، ریئلائز کرتے کہ اس سے ملک کو ڈیمیج ہوگا، تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اس گیم کا حصہ بننے سے انکار کرے گی. I am becoming increasingly concerned about Pakistan. کہ مجھے اس وقت بڑی تشویش ہے پاکستان کے حوالے سے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو، کسی امریکہ کو کیا لگے کہ کوئی تشویش ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بڑی نا وہ دی جاتی ہے دلیل، ایک بات کی جاتی ہے، پاکستان از ٹو بگ ٹو فیل. مطلب کہ دنیا جو ہے پاکستان کو اس لیے کولیپس نہیں کرنے دے گی، فیل نہیں ہونے دے گی کہ افغانستان کو 3 کروڑ آبادی ہے یار، 2 کروڑ 98، 3 کروڑ 40 لاکھ میکسیمم کر لو، اتنی آبادی ہے. اور اخبار کوئی نہیں، بہت بڑا کرائسس نہیں ہے. انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز آئیں گی، یو این آئے گا، ہاں بالکل یہ آئے گا، ورلڈ فوڈ پروگرام، WHO ہیلتھ آرگنائزیشن آ جائے گی، یونیسیف، UNHCR، اوچا، یہ ساری آفس آف ہیومینیٹیرین اسسٹنسی آئیں گے، یہ اپنا کام شروع کر دیں گے. کوئی ایک ڈونرز کانفرنس کروائیں گے، کوئی ایڈ لیں گے، اور کوئی کرائسس ہوگا تو چلا دیں گے. بھیا یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، بہت بڑی مارکیٹ، وہ 22 سے 24 کروڑ کے نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے، جو کہ دنیا کی 10 پوٹنٹ آرمیز میں شامل ہے، جس کے پاس اسلحہ موجود ہے، جہاں پر لوگوں کے اس وقت پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی. وی آر ایکچولی ٹو بگ ٹو فیل، بٹ وی آر فیلنگ. ہم ہو رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جو ہمارے سیاسی اور عسکری قیادت ہے اور جو ادارے ہیں، ان میں سے کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں نظر آتی کہ اس کو اس وقت اس کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. گو فار الیکشنز کی طرف بڑھیں. بے شک چاہے 2-4 مہینے خان صاحب کے ساتھ انگیج کریں نا، کتنا مشکل ہوتا ہے پولیٹیکل فورسز کے لیے سارے کمپین سٹارٹ کریں، اتنا تو ٹائم آپ کو چاہیے بھائی. مجھے نہیں لگتا کہ اگر ان کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں جو ان کی آفر ہوئی ہے، تو 3 مہینے بھی آپ اگر گین کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ 4 مہینے چاہیں. کوئی ایک وے آؤٹ تو بنائے نا، صحیح راستہ نکالیں. لیکن آج دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے تیور کیا ہوتے ہیں اس حوالے سے. چلیں، بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.